بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دور جدید کی تاریخ میں اب ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ مختلف تحریکیں جو بنی ہیں تو کیسے بنی اور کیا معاملہ ہوا۔ پچھلے لیکچر میں تو پوری اوور ویو کیا تھا اور پھر ہم سیاسی تحریکوں پہ آئے تھے، جس میں سیکولر سیاسی تحریکیں اس کی بات ہوئی، اور پھر روایتی علماء کی تحریکیں اور عسکری تحریکوں کی بھی ہماری بات ہو گئی تھی۔ تو اب ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا حکومت الہی اور اقامت دین اور خلافت کی تحریکیں۔ اب کہنے کو روایتی علماء کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھی خلافت راشدہ ہو جانا چاہیے، لیکن اقامت دین اور حکومت الہی کی تحریکیں وہ زیادہ منظم اور مختلف طریقوں سے زیادہ پھیلی ہے۔ تو فرق کیا ہوگا یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں تو ہماری بات یہاں پہ آئی تھی روایتی علماء کی، اب ہم آتے ہیں حکومت الہی کی تحریکیں۔ حکومت الہیہ یا اقامت دین، خلافت، نظام مصطفیٰ اور مدینہ منورہ کی حکومت، ایسی ان مقصد وہی کہ ایک یہ تحریکیں اس میں بنی کہ جناب ہماری حکومت بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی خلافت راشدہ بنی تھی۔ تو یہ ان کے آبجیکٹو میں عرض کر دیتا ہوں۔ روایتی دینی سیاسی تحریکیں مسلک اور فرقے کی بنیاد پر قائم ہیں، جبکہ حکومت الہیہ والی تحریکیں خود کو فرقوں اور مسالک سے ماورا قرار دیتی ہیں۔ تو تھوڑا سا فرق یہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ یعنی پچھلے لیکچر میں جن تحریکوں کی ہماری بات ہوئی تھی، جیسے مثال کے طور پر جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، تحریک جعفریہ، تو یہ ہر ایک بیسیکلی اپنے مسلک اور فرقے کی بنیاد پر تھی۔ لیکن اب جن تحریکوں نے یہ حکومت الہیہ اور خلافت کے لیے تحریکیں بنی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے۔ روایتی دینی سیاسی تحریکوں کا اصل مقصد اپنے مسلک کا سیاسی تحفظ ہے، جبکہ حکومت الہیہ کی تحریکوں کا مقصد اسلام کی بنیاد پر ایک کامل نظام قائم کرنا۔ یعنی ان کا یہ آتا ہے کہ بھی اسلام میں پورا ایک نظام ہے، حکومت ایسی ہونی چاہیے، تو اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن جو روایتی دینی تحریکیں تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بس اپنے مسلک کی تحفظ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے، لیکن فوکس ان کا اتنا نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا۔ روایتی دینی سیاسی تحریکوں کے کارکن زیادہ تر دینی مدارس کے تعلیم یافتہ ہیں، جبکہ حکومت الہیہ کی تحریکوں کے کارکن زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ ہیں۔ ایک یہ آپ کو فرق فیل ہوگا کہ اب جتنی روایتی دینی تحریکیں ہیں تو اس میں دینی مدارس کے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، لیکن جو حکومت الہیہ کی تحریکیں اس کے جو کارکن ہیں وہ زیادہ تر ماڈرن علوم پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ایک یہ فرق آپ کو فیل ہوگا۔ روایتی دینی سیاسی تحریکوں کا اسلام سے متعلق نقطہ نظر وہی ہے کہ جو ان کے مسلک کے علماء اور اکابرین پیش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس حکومت الہیہ کی تحریکوں کا نقطہ نظر کسی حد تک جدت پسندانہ، کیونکہ یہ اسلام اور دور جدید کی ہم آہنگی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان تحریکوں کے قائدین روایتی علماء کی شدید تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہے اور انہیں جدت پسند کہ ان کو ماڈرنسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حکومت الہیہ کی تحریکوں کی جانب سے روایتی علماء کے نزدیک ان کو ٹریڈیشنلسٹ کو جوابی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ یعنی اب جو روایتی جو مدارس سے جو اسکالر بنے اور ان کی پارٹیز بنی ہیں تو ان کا اختلاف یہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ماڈرن لوگ ہیں، ان کو چھوڑو، اور وہ پھر ان کو بھی جواب میں روایت پسند کہتے ہیں، ٹریڈیشنلسٹ ہیں۔ تو یہ ایک کشمکش یہ جاری آپ کو نظر آئے گی۔ روایتی دینی سیاسی تحریکوں کے ہاں اسلام کی بنیاد پر کسی مکمل سیاسی
معاشی اور معاشرتی نظام کا تصور موجود نہیں ہے، جبکہ حکومت الہیہ کی جد و جہد کرنے والے جماعتوں کے ہاں اس پر کافی علمی کام ملتا ہے۔ یعنی یہ کیا فرق ہے کہ جو روایتی علماء ہیں تو یہ آج کل کی اکنامکس، فائنینشیل، انویسٹمنٹ، پھر سوشل سائنسز، اس کا ان کو زیادہ علم بھی نہیں ہے، کیونکہ مدارس میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی رہیں، تو اس لیے ان کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو حکومت الہیہ والی تحریکیں جو بنی ہیں تو وہ پڑھے لکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب سیاست بھی دین کے مطابق ہو، اکنامکس بھی عین دین کے مطابق ہو، اور معاشرت کہ آپ کی جو سوشل کلچر ہے وہ بھی دین کے مطابق ہو۔ تو یہ اس طرح کی تحریکیں ہیں۔ تب ہم بیک گراؤنڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی اب ہم ایک ایک تحریک کو ہم الگ الگ پھر بات کریں گے ان کی۔ اب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس کے بانی، جیسے میں نے پچھلے بار بتایا تھا کہ سید جمال الدین افغانی صاحب تھے، 1838 to 1897 تک ان کی زندگی رہی ہے۔ اور دوسرے سر سید احمد خان صاحب تھے، تو ان میں جنہوں نے ایک ماڈرن ایجوکیشن کا سلسلہ سر سید احمد خان صاحب نے کیا تھا۔ تو سید جمال الدین افغانی صاحب افغانستان کے رہنے والے تھے، اور وہ ہوا یہ کہ اب وہ جب پولیٹیکل معاملات پہ آئے تو ان کو وہاں کے افغانستان کے بادشاہ نے ان کو نکال دیا، تب وہ انڈیا میں آئے۔ انڈیا میں جب انہوں نے اب یہ جدید علوم کے علی گڑھ کالج اور ان کے طریقوں کو جب انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے اختلاف بھی کیا کہ بھی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایک مذہبی حکومت ہونی چاہیے۔ جبکہ سر سید احمد خان صاحب کا اپنا نقطہ نظر تو ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال ان کے جو کالج سے جو پڑھ لکھ کر بیوروکریٹس بنے تو وہ سیکولر حکومت ہی انہوں نے بنائی، تو فرق یہ ہے۔ اب تحریک خاکسار ایک تحریک بنی تھی پاکستان کے اس ایریے میں، لاہور میں، 1940 میں یہ بنی ہے اور 2000 تک رہی۔ اس کے بانی تھے علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب۔ انقلابی تحریک تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انقلابی ایک باقاعدہ ایک پورا انقلاب ہم کریں اور دوبارہ ہم ایک دیندار حکومت بنا سکیں۔ اب خاکسار ان کے جو ساتھی ہوتے تھے تو ان کو باقاعدہ ایک فوجی تربیت دیتے تھے، تو پھر انگریز حکومت نے ایک باقاعدہ ایکشن بھی کیا اور خاکساروں کو لاہور میں بڑی تعداد میں ان کو جاں بحق کیا گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان بن گیا، تو اب ہوا یہ کہ عنایت اللہ مشرقی صاحب کوشش کرتے رہے، لیکن بہرحال اتنی زیادہ تحریک پھر ایکٹیو نہیں رہی، اور پھر عنایت اللہ مشرقی صاحب 1963 میں فوت ہوئے، تو اس کے بعد وہ تحریک کمزور ہوتی 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 چلی گئی، اور 2000 کے بعد اتنی زیادہ نہیں، شاید کوئی اکا دکا کچھ لوگ ہوں کہ جو ان کے طریقہ کار کو مانتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال صاحب بھی حکومت الہیہ کی ان کو بھی خواہش تھی، وہ 1938 میں فوت ہوئے ہیں، اور جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں پہ اثر بھی ان کا تھا، ان کی شاعری کو، اور احساس سے کمتری کی اصلاح انہوں نے کی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری پاکستان میں بھی پڑھی جاتی ہے، انڈیا میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور ایون ایران میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ فارسی میں ہے، تو وہ بہت اپریشیٹ کیا کہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں میں اب یہ فیل ہو رہا تھا کہ یار ہم بہت کمزور کیوں ہو گئے، تو اب احساس کمتری کی حالت، یار ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال صاحب نے شاعری میں بہت زیادہ تفصیل سے کیا، اور شاعری کا اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ یہی پورا ہٹ ہوتا تھا۔ تو ان کی کچھ شاعری آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور خود آپ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی،
ریزہ گاری ہے، ریزہ کاری. وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ جو جس پہ تم امپریس ہو رہے ہو مغرب سے مراد یورپ اور امریکہ، تو یہ تو بس ایک فراڈ ہی اور کچھ نہیں ہے. اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملک میں مظلوم کا یورپ ہے خریدار. کہ وہ طنز بھی کرتے ہیں کہ بھی اب دیکھیں یورپ جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں ان کی فیکٹریز میں وہ آ کے بیچ رہے ہیں آ کے ہمارے یہاں. تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے مرگ مفاجات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اصل میں یہ انہوں نے جو بڑی ایک طنز کیا کہ مشینوں کی حکومت چل گئی ہے، تو وہ اس کے بعد بھی ہے. اس کے لیے وہ بڑا اچھا ہے کہ علامہ اقبال جس زمانے میں زندہ تھے تو اس زمانے کے لیے چارلی چپلن نے وہ فلم بنائی تھی کہ مشینوں میں کیسے کام ہوتا ہے. تو ایک باقاعدہ ایک وہ فیکٹری کی انہوں نے ایک وہ بنائی تھی، تو آپ یوٹیوب میں آپ دیکھ لیجئے گا ان کی، تو آپ کو وہ فیل ہوگا کہ اس طرح سے یعنی انسان کا اور مشین کی کیا حالت ہوتی ہے. تو ایک بڑی اچھی کامیڈی بھی انہوں نے کر دی. اچھا، علامہ اقبال نے یہ جو کہا نا کہ یہ اب آپ ہی خودکشی کرے گی، تو یہ خودکشی کی انہوں نے علامہ اقبال جب فوت ہوئے ان سے اگلے سال کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو پورا یورپ تباہ ہو گیا. لیکن وہ تو ہو گیا، لیکن امریکہ بچ گیا اور رشیا بھی بچ گیا. کہ رشیا میں تو تباہی ہوئی پڑی لیکن پھر بھی اپنا بڑا حصہ وہ بچا لیا انہوں نے. انگریزوں میں بھی امریکہ میں بھی تھوڑی تباہی ہوئی لیکن میجورٹی بچ گئی اور انہوں نے پھر وہی چلایا سلسلہ. تو اس لیے اس کو یہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ناپائیدار تو لیکن پائیدار ابھی تک تو ہے، اس کے بعد شاید کمزور ہو جائے. اور یہ ایک پریکٹیکلی امریکہ میں آپ کو وہ نظر آئے گا 2003 میں کہ جس کو وہ خود اپنا اکنامک 9/11 کہتے ہیں. یعنی ہوا کیا تھا کہ ان کی بہت بڑی بڑی کمپنیز جس میں بہت سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور وہ ساری کی ساری بینکرپٹ ہو گئی تھی. تو پھر ان کو خیال آیا کہ یار یہ ایک کچھ گڑبڑ ہے، کچھ فراڈ ہے. تو تب لے جا کے انہوں نے امریکہ کی بلکہ کیا پوری دنیا کی سب سے بڑی آڈٹ فرم کو اس کو بھی بند کیا کہ تم نے یار فائنینشیل سٹیٹمنٹس غلط نہیں، اس کو قبول کر لیا، تم نے کیسے کیا، اس کو بند کیا. اور پھر انہوں نے ایک اسپیشلی ساربنز آکسلی لا ایسا بنا دیا کہ ہر کمپنی پہ ایسا کر دیا کہ جناب اگر آپ نے جو سچویشن اپنی بتائی ہے اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں اگر یہ غلط ہوئی تو آپ کے سی او اور سی ایف او چیف فائنینشیل آفیسر کو بھی پکڑ کے 10 سال جیل ہوگی اور اتنے 1000 یا اتنے لاکھوں ڈالر تمہیں ایک پینلٹی بھی ہوگی تمہاری. تو یہ انہوں نے ایک امپروومنٹ کی کوشش کی. پھر دیکھیں آگے کیا صورتحال آتی ہے، ابھی تک تو جاری ہے. اب علامہ اقبال صاحب نے ایک یہ فیل کیا کہ یار مسلمان جو ہیں ان کا ایک پورا روایتی ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے یہ لیکچرز کیے جو کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اور اس کا پھر ان کے لیکچر کو ان کے اپنے بیٹے جاوید اقبال صاحب نے اس کو پھر پبلش بھی کیا اور انگلش میں بھی ہے اور پھر انہوں نے ترجمہ بھی اس کا کر کے وہ بھی اردو میں بھی اویلیبل ہے، آپ پڑھ لیجئے ان کو. اور پھر فقہ اکیڈمی انہوں نے بنائی تھی پٹھان کوٹ میں
پٹھان کوٹ کا ہے، یہ انڈیا کے پنجاب میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کا تعلق جن لوگوں سے تھا، تو ایک پٹھان کوٹ کے ایک صاحب جو ہے انہوں نے کافی ساری اپنی جو زمین ہے وہ ان کو دی کہ جناب آپ یہ فقہ اکیڈمی آپ بنائیے، تو وہ بنائی تھی۔ لیکن پھر اسی سال علامہ محمد اقبال صاحب کا انتقال ہوا تھا۔